السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر طلباء، آج ہمارا پاک اسٹڈی کا لیکچر نمبر 6۔ اس سے پہلے جو ہم نے لیکچر پڑھا تھا اس کے اندر سر سید احمد خان کی سیاسی، ادبی، معاشی اور معاشرتی خدمات کو جو تھا پڑھا، اور آج ہمارا ٹاپک ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے اور کانگریس میں شامل نہ ہونے کا مشورہ دیا تھا۔ اس مشورے کے پیش نظر مسلمانوں کی کثیر تعداد نے سیاست میں براہ راست حصہ لینے سے اجتناب کیا، لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں حالات اس قدر سنگین ہو گئے کہ ان کے ملی وجود کو خطرہ لاحق تھا۔ چنانچہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے ایک سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کی سوچ میں تبدیلی میں ہندوؤں کے متعصبانہ رویے نے بنیادی کردار ادا کیا۔ اس کے بعد مسلم لیگ کے قیام کے اسباب کہ مسلم لیگ کے قیام کے اسباب کی وجہ کیا بنی۔ مسلم لیگ کے قیام کے چیدہ اسباب حسب ذیل ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے اردو ہندی تنازع۔ 1867 میں بنارس کے ہندوؤں نے اردو زبان کے خلاف زبردست تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں صوبہ بہار میں ہندی اور دیوناگری رسم الخط نافذ کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے 1882 میں ہنٹر کمیشن کو ایک یادداشت پیش کی جس میں ہندی کو ذریعہ تعلیم بنانے کا کہا گیا۔ 1900 میں یو پی سے بھی اردو کو نکال باہر کیا گیا۔ ہندوؤں کی دشمنی دراصل اردو سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے تھی۔ وہ ہر اس چیز کو مٹا دینا چاہتے تھے جس کا تعلق مسلمانوں کی عظمت رفتہ سے ہو، لہذا مسلمانوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی الگ سیاسی تنظیم بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد مسلم لیگ کے اسباب کی دوسری ریزن وہ تقسیم بنگال تھی۔ 1905 کی تقسیم بنگال انگریزوں کا ایک انتظامی فیصلہ تھا، لیکن اتفاق سے اس سے مشرقی حصے میں مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہو گئی اور انہیں کچھ فوائد بھی حاصل ہوئے، لیکن ہندوؤں نے اس تقسیم کے خلاف جس طرح پرتشدد احتجاج کیا، اس نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دی۔ اس واقعے پر ہندوؤں کے رد عمل نے بھی مسلمانوں کو الگ سیاسی تنظیم بنانے کی طرف متوجہ کیا۔ نمبر 3، انتہا پسند ہندو تحریکیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں ہندوؤں نے ایسی تحریکیں شروع کر دی جن کا مقصد یہ تھا کہ جنوبی ایشیا میں مسلم تہذیب و تمدن کے تمام نقوش مٹا دیے جائیں۔ ان میں ہندو مہاسبھا اور آریہ سماج خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آریہ سماج کے بانی دیانند سرسوتی نے اپنی کتاب ستیارتھ پرکاش میں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالا۔ مسلمانوں سے کہا گیا وہ یا تو وہ ہندو بن جائیں یا ہندوستان سے نکل جائیں۔ چنانچہ مسلمان مجبور ہو گئے کہ اپنے تحفظ کے لیے کوئی سیاسی تنظیم قائم کر دیں۔ کانگریس کا طرز عمل۔ کانگریس تمام ہندوستانیوں کی قومی جماعت اور ترجمان ہونے کی دعوے دار تھی، لیکن تقسیم بنگال اور دوسرے قومی معاملات پر ہندوؤں کی طرفداری نے اس چہرے سے نقاب اٹھا دیا اور مسلمانوں پر یہ حقیقت پوری طرح عیاں ہو گئی کہ کانگریس محض ایک ہندو جماعت اور ناقابل اعتبار ہے۔ اس کے بعد ذبیح گائے کا مسئلہ تھا۔ مسلمان گائے کا گوشت کھاتے تھے جبکہ ہندو اس کو گیو میتا قرار دیتے تھے۔ گائے کا گوشت انگریز بھی کھاتے تھے، مگر ہندوؤں کی منافرت کا نشانہ صرف مسلمان بنتے۔ ہندو جوابی کارروائی کے طور پر نماز کے اوقات میں مساجد کے سامنے بینڈ باجے بجانا شروع کر دیتے۔ اس مسئلے پر دونوں قوموں میں فسادات ہوتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ لبرل پارٹی کی کامیابی۔ 1905 کے انتخابات میں برطانیہ میں لبرل پارٹی برسر اقتدار آئی اور وزیر ہند مسٹر مارلے نے اعلان کیا کہ ہندوستان میں آئینی اصلاحات نافذ کی جائیں گی۔ چنانچہ مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے فوری طور پر متحرک ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ سیاسی بیداری۔ سر سید کی تحریک علی گڑھ کے نتیجے میں مسلمانوں میں ذہنی و سیاسی بیداری پیدا ہوئی اور ان میں تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ پروان چڑھا۔ تعلیم نے ان کو اس قابل بنا دیا کہ وہ ہر میدان میں ہندوؤں کا مقابلہ کر سکیں۔
انگریزوں کی مسلم دشمن پالیسی اور ہندوؤں کے ظالمانہ رویے نے مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ان کی کوئی سیاسی تنظیم ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ شملہ وفد کی کامیابی، 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک نمائندہ وفد سر آغا خان کی قیادت میں برطانوی وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا۔ یہ پہلی اجتماعی کوشش تھی جس کے ذریعے مسلمانوں نے اپنے مطالبات برطانوی حکومت کے سامنے پیش کیے۔ وفد کا اہم ترین مطالبہ جداگانہ انتخاب تھا، جو اصولی طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ اس وفد کی کامیابی نے مسلمانوں کے حوصلے بڑھا دیے اور انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد مسلم لیگ کا قیام، مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر مسلمانوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا۔ 30 دسمبر 1906 کی شام کو ڈھاکہ میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس میں مسلم لیگ کے قیام کی تجویز اتفاق رائے سے منظور کر لی گئی۔ اجلاس کی صدارت نواب وقار الملک نے کی۔ سیاسی جماعت بنانے کی تحریک نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ نے پیش کی اور تائید حکیم اجمل خان اور مولانا محمد علی جوہر نے کی۔ مسلم لیگ کا پہلا باقاعدہ اجلاس 29 دسمبر 1907 کو کراچی میں منعقد ہوا، جس میں مسلم لیگ کے دستور کی منظوری دی گئی۔ دوسرا اجلاس مارچ 1908 میں علی گڑھ میں ہوا اور عہدیداروں کا انتخاب عمل میں آیا۔ سر آغا خان مسلم لیگ کے پہلے صدر اور سید حسن بلغرامی سیکرٹری چنے گئے۔ نیز مسلم لیگ کا صدر دفتر علی گڑھ طے پایا، جبکہ برطانیہ میں لندن برانچ کا صدر سید امیر علی کو بنایا گیا۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ کے مقاصد تھے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ مسلم لیگ کے حسب ذیل اغراض و مقاصد قرار پائے: حکومت اور مسلمانوں کے درمیان بہتر تعلقات استوار کرنا اور مسلمانوں میں وفاداری کے جذبات پیدا کرنا، برصغیر کی دیگر اقوام اور سیاسی جماعتوں سے اجتماعی مفاد کے لیے رابطہ قائم کرنا، مسلم قوم کے حقوق کا تحفظ کرنا اور اس مقصد کے حصول کے لیے حکومت اور دیگر حلقوں کے ساتھ مل کر کام کرنا۔ تو ڈیئر طلبہ، یہ آج جو ہم نے سوال پڑھا یہ مسلم لیگ کے قیام کے اسباب تھے کہ برصغیر کے اندر مسلم لیگ جو تھی اس کے اسباب کیا تھے، اس کو قائم کرنے کی وجہ کیا پیش آئی۔ تو ڈیئر طلبہ، اس سوال کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور تیار بھی کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔